اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہر علی، صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ تحصیل ٹیکسلا، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم 3 موضوعات پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں نظریہ پاکستان، تعلیمی نصاب اور ملکی حالات پہ بات کی جائے گی، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک وقاص بھائی، نائب صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ، اور راجہ نعمان بھائی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تمام ہی میڈیا کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر تشریف لے کر آئے، اور بہت ہی شارٹ نوٹس پر آپ سب یہاں پر تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے آپ کا سب کا دل سے مشکور ہوں۔ اور جوہر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باسط بھائی کا، جنہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر یہ تیاریاں مکمل کی۔ آج اس کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف آج یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا جو پچھلے 6-7 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اور پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں موجود جہاں پر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز موجود نہ ہوں۔ حالیہ سلسلہ چلتا رہا، جب بھی اس پاکستان پر مشکل وقت آیا، چاہے وہ نظریاتی حدود ہوں، چاہے وہ ہماری فزیکل باؤنڈریز ہوں، ہمہ وقت اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا نوجوان ہر حوالے سے تیار رہا، اور اس نے ہمیشہ سے لبیک کہا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جب اس ملک میں پاکستان کی نظریاتی حدود کو نشانہ بنایا گیا، تو الحمدللہ ہمارے اندر اور ہم لوگوں میں ایسے نوجوان ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا دفاع کیا، اور جس مقصد پر پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر سب نے تائید کی کہ ہم اس مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی اور جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا گیا، جہاں پر اسلام اور دین اسلام کا جو ایک پیغام تھا، اس کو عام ہونا چاہیے تھا، لیکن موجودہ جو ملکی حالات ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے کافی دفعہ بہت سارے ایک تاریخ بھری پڑی ہے، سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ 12 احتجاج ریکارڈز کروائے بہت سارے معاملات پر، چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ پھر حلف نامے میں ختم نبوت کی ترمیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ پھر فرانس امبیسی والا معاملہ ہو۔ آپ کو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہمیشہ فرنٹ واریئرز کی طرح نظر آئی۔ آج سلسلہ کچھ تبدیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ بہت عرصے سے ایک لارے لپے جس طرح سے لگائے جا رہے تھے، اب وہ کانسیپٹ چینج ہونا چاہیے۔ اس ملک کا نوجوان جو 70% یوتھ ہے، وہ صرف نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس کو عملی طور پر کچھ دینا چاہیے، اور یہ کچھ چند خاندان جو مسلط ہیں پاکستان پر، صرف ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ وقت ہے کہ حکومت وقت بھی ہوش کے ناخن لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج تعلیمی بحث ہے کہ یہاں پر جس کے لیے یہ موضوع رکھا گیا، اس میں سب سے پہلے ایک 6-7 سال کا طویل عرصہ ہے کہ ہم نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی قوم کو شکست دینی ہو تو سب سے پہلے اس کے تعلیمی نصاب سے نظریات کو نکال دیں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ کیا گیا۔ یہاں پر کئی حکومتیں آئی، ڈالروں کے عوض انہوں نے اپنے تعلیمی نصاب سے وہ ساری چیزیں نکال دی جو کہ ہم نے سنبھال کے رکھنی تھی۔ ہمیں کبھی ٹیپو سلطان کا نہیں بتایا گیا۔ آج کا نوجوان صرف اور صرف اقبال کو جانتا ہے تو شاعر مشرق کی تک جانتا ہے، اور میرے خیال میں آنے والی نسل شاید وہ بھی نہ جانے۔ ہم لوگوں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ شاعر مشرق تھے، کچھ گنی چنی ان کی ہم نے نظمیں پڑھ لی اور پڑھائی بھی گئی، تو ہمیں خود ہی کا کانسیپٹ نہیں پڑھایا گیا، ہمیں صرف پڑھایا گیا پہاڑ اور گلہری پڑھایا گیا۔ تو ایک کوشش تھی، جس طرح آپ ایک FSC جو بچے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس پر آپ پورا سال ایک بچے کو مسٹر چپس پڑھا کے ایک فضول قسم کا ناول جس سے کچھ خاطر ہوا حاصل نہیں ہوتا، آپ 1 سال ضائع کرتے ہو۔
اس کے لیے ایک جدوجہد جاری رہی کہ آپ اس کے لیے کچھ الٹرنیٹو لے کر آؤ، کچھ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پڑھایا جائے، ہمیں حضرت خالد بن ولید کے قصے پڑھائے جائیں، ہمیں محمد بن قاسم پڑھایا جائے۔ وہی جب چیزیں ہمارے اندر سے ختم کر دی گئی تو آج پھر کشمیر کی بہن وہاں سے آواز دیتی ہے کہ محمد بن قاسم کہاں ہیں؟ آج محمد بن قاسم نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی کو امریکہ کی جیل میں کہا جاتا ہے کہ اب آواز دو، محمد بن قاسم نہیں آ رہے کوئی۔ تو وہ جب ہمارے اندر سے ایک جہاد کا فلسفہ جب ختم کر دیا گیا، جو ہمیں ہمارے اکابرین نے بتایا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کتابیں تھیں جہاں سے ہمیں ملتا تھا، وہ ٹاپکس ختم کر دیے گئے۔ 6 سال کی لگاتار جدوجہد اور اس پر کوئی خاطر خواہ عمل نہ ہوا، تو 2 سال پہلے ہمارے مرکزی صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ شہید سیالوی نے ایک اپنی کتاب لکھی جس کا نام نظریات تھا، اور کچھ صفحات پر مشتمل تھی وہ، جس میں تمام ٹاپکس کور کیے گئے، چاہے وہ سیرت النبی تھی، پاکستان بننے سے پہلے کچھ واقعات تھے، محمد بن قاسم تھا، حضرت خالد بن ولید پر لکھا گیا، حضرت علی پہ، خلفائے راشدین پہ وہ کتاب ایک چھوٹی سی کتاب تھی، اور فری آف کاسٹ 80,000 کاپیز وہ پورے پاکستان میں دی گئی۔ صرف اور صرف اس کی وجہ کیا تھی؟ اور ہم نے اس سے پہلے بھی الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنا گھسا پٹا یہ مسٹر چپس ختم نہیں کرو گے تو پھر صبح استاد جو ہیں وہ مسٹر چپس پڑھائیں گے، وہی گھسا پٹا، اور شام کو شہید سیالوی اور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ پھر کالج کے باہر وہ نظریات کی کتاب پڑھایا کریں گے۔ کیونکہ ہم لوگ تو برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والی نسل پر جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو 90s کے برتھ ہے ہماری، تو یہ جتنا بھی 90s والا ایرا ہے وہ اپنے آنے والی نسل کو کیا دے کے جائے گا؟ ان کو آج اگر ہمارے آپ پنجاب ٹیکس بورڈ میں جیسا رائے منظور ناصر صاحب نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ پاکستان میں آج کوئی بھی اسلامی نظریے کی بات کرتا ہے تو اس پر بہت ساری پابندیاں ڈال دی جاتی ہیں، حالانکہ یہ ملک اگر مدینہ کے بعد کوئی ریاست اسلام کے نام پر بنی تو وہ پاکستان ہے۔ یہاں پر لوگ بڑے بڑے جلسے کر لیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اگر ایک گستاخ کی خاطر ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہم پہ شیلنگ بھی کی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو آج چاہے وہ HEC کا معاملہ حالیہ جب پچھلے کووڈ آیا، ہم لوگ ہی تھے جنہوں نے بچوں کی جتنی بھی فی کا معاملہ تھا وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی دوبارہ ہم حکومت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ 6 مہینوں سے جو بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچے نہ کہ اسکول کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، کچھ اسکول یونیورسٹیز کی کچھ بھی انسٹرومنٹ یوز نہیں کر رہے، تو ان کے والدین بھی کووڈ سے اسی طرح گزر رہے ہیں۔ تو خدا را کچھ رحم کریں، اور یہ یہاں سے آج واکنٹ سے پیغام ہے کہ اسلام آباد یہاں سے دور نہیں ہے، ہم لوگ سارے وہیں پر ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوبارہ HEC کے باہر پہنچیں۔ پچھلی دفعہ HEC نے تو بڑے لارے لپے لگائے، لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور ہوگا، شاید اس دفعہ اگلا مقام ڈی چوک ہو۔ تو حکومت کو ہم یہاں سے آج ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں فی الحال کہ اس پر نظر ثانی کریں، اور جو ایک فی ہے صرف ٹیوشن فی کی حد تک اس کو رکھا جائے، اور باقی جتنی بھی فی ہے وہ ویو آؤٹ کی جائے۔ اس کے بعد وی ڈیمانڈ کہ ہمارا جتنا بھی تعلیمی نصاب ہے فرام 1 to کلاس 12 اور اس کے بعد یونیورسٹیز کا جو بھی معاملہ ہے اس میں مثبت تبدیلیاں کی جائیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں کہ ہمیں اب یہ نہ بتایا جائے کہ ہمارا جو ہیرو ہے وہ جسٹن بیبر ہے یا کوئی اس طرح کے ہمیں نام نہ بتائے جائیں۔ ہماری بہنوں کو پڑھایا جائے کہ حضرت فاطمہ کا کردار پڑھایا جائے، حضرت زینب کا کردار پڑھایا جائے۔ اب ہم لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر اب اس میں مثبت تبدیلیاں نہیں کی جاتی جو واقعی اسلامی قانون کے مطابق، اور اس ملک جس بیس پہ بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور اسی طرح جس طرح کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے، اقبال جس طرح سے چاہتے تھے، وہ ساری چیزیں انکلوڈ کی جائیں ہمارے سلیبس میں، ہمیں ہمارے اکابرین سے دور نہ کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سارے نوجوان جو ہیں ان میں اب عشق مصطفیٰ کی تڑپ بھی ہے، اس میں اقبال کی تڑپ بھی رکھتے ہیں، یہ قائد اعظم کے نوجوان بننے کے لیے بھی تیار ہیں جن کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ تو یہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کا رخ اسلام آباد یا اپنے جو لاہور اور اسی طرح کراچی جتنے بھی مضافات ہیں ان میں کیا یہ رخ ہو جائے، اور یہ پھر مثبت تبدیلیاں کروائے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ ایک جتنے بھی ہمارا تعلیمی کریکولم ہے، آج بڑا کلیئر کٹ کرتا ہوں کہ کافی چیزوں پہ اس پہ پابندی لگ جاتی ہے، کچھ لوگ میڈیا پر تو خیر یہ دکھایا ہی نہیں جاتا یہ معاملہ، کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جتنے بھی قادیانی ٹیچرز ہیں ان پر پابندی لگنی چاہیے۔
کیونکہ جس ٹائم پہ قادیانیوں کا ایک ہے یہ معاملہ کہ انہوں نے جہاد کی روح ہم سے ختم کرنی ہے، جس ٹائم پہ ایک قادیانی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے آنے والے بچوں کو کیا سبق دے گا؟ تو وی ڈیمانڈ کہ جتنے بھی قادیانی ہیں ان کی پراپر اسکروٹنی کی جائے، اور اگر کوئی ایسے سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے عناصر موجود ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی اسکروٹنی کر کے ان کو فل فور ایجوکیشن سسٹم سے باہر کیا جائے۔ ملک وقاص صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب کا، جتنے احباب آپ لوگ یہاں تشریف لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہماری واک اینڈ کی ٹیم ہے، جو ہماری ٹیکسلا کی ٹیم ہے، یہ جتنے دوست ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے، میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے جس طرح نعمان بھائی نے کہا کہ بہت شارٹ نوٹس کے اوپر آپ نے یہ سارا اہتمام کیا۔ میں بات کو گھمائے بغیر ڈائریکٹ مدعے کے اوپر آؤں گا۔ آج یہاں آنے کا مقصد یا یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی ایجوکیشنل سیٹ اپ کے اندر جو اس وقت جیسے نعمان بھائی نے بہت زبردست طریقے سے آپ کو بریف کیا کہ کس طرح ہمارے لارڈ میکالے کا ایک گھسا پٹا ہوا ایجوکیشنل جو سیٹ اپ تھا، جو ایک آپ کہہ لیں کہ پری پلانڈ طریقے سے اس قوم کے اوپر نافذ کیا گیا، اور پھر ہمارے نوجوانوں کو جتنے بھی ہمارے اکابرین کے جو سبق تھے یا جو ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے تھے، ان سے آہستہ آہستہ چھین کے ہمارے ہیروز کو تبدیل کیا گیا۔ میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آؤں گا۔ وہ حبیب جالب فرما گئے تھے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے، اور بالکل حقیقت ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے، اور اس دیس کا ہر بلاول ہے مکروز، پاؤں ننگے ہیں کئی بے نظیروں کے، اور وہی سازشیں خلاف عوام، اور وہی بھونڈے۔ یہ جملہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، فواد چودھری صاحب کو مینشن کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد۔ وہی بھونڈے مشورے ہیں مشیروں کے۔ حضور والا بالکل درست بات ہے۔ کل مفتی منیب الرحمان صاحب کو بغیر بتائے، بغیر کوئی لاجیکل ریزن دیے، ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے وہ جیلم کے ڈبو کا اور اس کے جاننے والے یا اس کے سننے والے یا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنے لوگ وہاں پر اس سارے معاملے کے اندر موجود تھے، ان کا ہاتھ ہے۔ میں اس سے زیادہ خیر کہوں گا نہیں، پھر ہم پہ کیس بھی ہو جاتا ہے، پہلے بھی ہم بھگت چکے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حضور والا اس ملک کے اندر جب ہم نکلتے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے ہیں، آنر اور ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ ہمارے اوپر تو شل برساتے ہیں۔ جو اس قوم کا پڑھا لکھا نوجوان جو کسی قدر نظریاتی ہے، جب وہ اپنے حق کے لیے نکلتا ہے تو آپ ان کے اوپر شل برساتے ہیں۔ اور آج نیو ایئر کی نائٹ ہوگی، اور آج آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسی ملک کے اندر، بلکہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آج بہت ساری نیو ایئر نائٹس بھی منائی جائیں گی اور نیو ایئر پارٹیاں بھی کی جائیں گی۔ تو ہم تو یعنی ان شارٹ یہ کہ میں بینگ ملک وقاص سلیم یا میرے ساتھ چلنے والے سارے لوگ شہید سیالوی کی قیادت میں ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں یا جس کانسیپٹ کے لیے نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پاکستان کو وہ پاکستان بنایا جائے، یا کم از کم اپنی کوشش، وہ کہتے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، روشنی ایک دن انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی۔ تو ہم وہ شمع جلانے کے لیے نکلے ہیں کہ اس پاکستان کو وہ پاکستان بنایا جائے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کانسیپٹ کے تحت یہ ایک ریاست، جو آپ یوں سمجھیں کہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کے برابر تھا اس وقت، تو وہ جب پاکستان بنایا گیا، یا جس کانسیپٹ کے تحت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں بہت بڑا فین بھی ہوں علامہ کا، اور میں ان کو تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اس ایشو پر بھی آتے ہیں۔ نعمان بھائی نے کہا کہ ان کو صرف شاعر مشرق کی حد تک جو ہے وہ مطلب شاعر مشرق کی حد تک ان کو روک دیا گیا ہے یا بتا دیا گیا۔ میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں، علامہ اقبال کتنے بڑے آدمی تھے، اور کون سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری شاید کسی سے عشق کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علامہ صاحب کے ساتھ بات، علامہ صاحب کے یعنی ٹاپک پہ اور انہوں نے جو لکھا اس حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی. لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہماری ڈیمانڈس تھیں وہ تو نعمان بھائی نے آپ کو بتا دی اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. مسٹر چپس کا قصہ پیٹا، اور میں خود بینگ اے ٹیچر، میں ایک کالج کے اندر پروفیسر ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ کتنی یعنی کس حد تک اس قوم کو ہم نے بہت، میں پھر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شاید بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن ایک پراپر پری پلانڈ طریقے سے ایک ڈیزائنڈ قسم کا کریکولم اس ملک کے اندر انٹروڈیوس کرایا گیا، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح سے تبدیل کرتے گئے کہ جتنی جہاد کی جو آیات تھیں وہ نکال دی گئیں. ہمیں حدیث ساری، میرے خیال ہے آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے سینئر بھی موجود ہیں، میرے شاید کچھ جونیئرس بھی بیٹھے ہوں، آپ نے وہ حدیث، مجھے لگتا ہے شاید کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا جس نے وہ حدیث نہ پڑھی ہو اپنی اسلامیات کی کتاب کے اندر کہ وہ ایک بوڑھی مائی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اور پھر جب وہ بیمار ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اس کی تیمارداری کے لیے گئے. تو وہ جب ہم نے پڑھی، ہم نے سنی، اور پھر ظاہری بات ہے ہم نے اس کو یاد کیا اور اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیا. جب ہم بڑے ہوئے ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، خلفائے راشدین کا تو کچھ اور، خلفائے راشدین کا تو کچھ اور ماننا تھا، یا جو مطلب بہت سارے ہمارے کابرین گزر گئے انہوں نے تو کچھ اور باتیں کی اور ہمیں تو کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے. جب ہم نے اس کی ریسرچ کی تو ہمیں پتہ لگا کہ اس طرح کی کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے. اب یہ آپ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں اور آپ سوچیں کہ اس طرح کی حدیثیں جو من گھڑت حدیثیں تھیں وہ کیوں پڑھائی گئیں، اور اس ملک کے اندر جو ڈیفرنٹ کریکولم ہے اس کے اندر ہر جگہ پہ ایڈ کیوں کی گئیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں. پچھلے دنوں رائے منظور ناصر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے 100 کتابیں میرے خیال میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، جس کے اندر کسی کے اندر اگر کوئی نوائز پولوشن کا ذکر ہے تو وہاں اذان کی مسجد کی اور اس کے ساتھ اسپیکر کی تصویر بنا دی جاتی ہے اور اذان کو نوائز پولوشن کا نام دیا جاتا ہے. کسی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے پاس سارے شواہد بھی ہوں گے، ویڈیوز پکچرز کی صورت میں بھی تھیں. اور رائے منظور ناصر صاحب کو شاید ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو بہت زیادہ وائرل گئی، اس کے بعد میرے خیال میں کچھ شاید ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ان کو پھر اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور وہ پچھلے دنوں میں یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں اندازہ، حالانکہ وہ گزٹڈ آفیسر ہیں اور وہ مطلب ان کے اتھارٹی میں تھے اور انہوں نے بڑی ریسرچ کی اور کچھ لوگ ان کے ساتھ پچھلے کافی 3-4 سال سے کام کر رہے تھے اس کے اوپر، لیکن جیسے ہی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس کا بھی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر جب ابھی میں صبح خبریں سن رہا تھا تو وہ مختلف طرح کے ٹاپکس کے جی فلاں نے، اب میں خیر الفاظ کا چناؤ بہت بہتر طریقے سے کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ جب آپ کو اپنے بزرگوں کی یا اپنے بڑوں کی چوریاں بچانی ہوتی ہیں تو ڈیموکریٹک موومنٹ بھی بن جاتی ہے. اس ملک کے اندر جب آپ نے اپنے والدین کو بچانا ہوتا ہے، ابو بچاؤ تحریک چلانی ہوتی ہے، تو آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک تحریک بھی چلا دیتے ہیں جس کے اندر وہ لوگ جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو جیل میں بھیجنے کی بات کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہی ایک سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری جانب میں باقاعدہ نام لے کے کہنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری جیسے گھٹیا لوگ جو آپ کو شاید آئیڈیا ہو یا نہ ہو، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خود میٹرک ایف اے کے ساتھ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، یعنی وہ وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. آئی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف یعنی آئی ہیو ریسنٹلی ڈن مائی ایم فل ان فزکس، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک وہ شخص جس کا اپنا میٹرک آرٹس کے اندر ہے، جو خود میٹرک بھی آرٹس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا. پھر بہت سارے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا گیا. شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو آج کل ہمارے یعنی منسٹر بھی ہیں، ماشاءاللہ انٹیریئر منسٹر ریسنٹلی ہوئے ہیں، تو شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو نوازا گیا اور پھر کہا یہ گیا جی کہ یہ جمہوریت جو ہے اس جمہوریت کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس طرح کے بہت ساری. بہرحال پھر میں دوبارہ اپنے مدعے کی طرف آؤں گا، یہ تو خیر لمبی بات ہو جائے گی. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں جی کہ ہم اسٹیٹس پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ موجود ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر
سانسیں چل رہی ہیں ہماری، ہم انشاءاللہ اس ملک کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بالخصوص جو ہماری، آپ یوں سمجھیں کہ میں بڑے فخر سے آپ کو بتا رہا ہوں، یا ہم ہر جگہ جاتے ہیں تو بڑے فخر سے جو بات بتاتے ہیں کہ ہم نے، یعنی خاص طور پہ میری آرگنائزیشن نے، ہماری کارکردگی کیا ہے، ختم نبوت کانفرنسز پورے پاکستان میں ہوتی ہیں، یا اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ کسی ملک کی جانب سے یا کسی شخص کی جانب سے، کسی ملاؤن کی جانب سے کیا جاتا ہے تو پورے ملک کے اندر ریلیز بھی نکالی جاتی ہیں، بہت سارے مدارس کے اندر بھی، بہت ساری مساجد کے اندر بھی تقاریر ہوتی ہیں۔ ہماری جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو، ٹائی پینٹ کوٹ پہننے والے نوجوان کو، وہ لوگ جنہیں لبرل سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ جنہیں لیفٹسٹ سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ جنہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ شاید تھوڑے سے ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم نے ان نوجوانوں کے اندر، ہماری خواتین جو بہنیں ہماری، ان کے اندر، ہمارے جو بھائی یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کے اندر جہاد کا نعرہ بلند کیا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اگر کسی جگہ پہ کسی مسجد کے اندر بھی سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد طریقنا طریقنا الجہاد الجہاد کا نعرہ لگایا جاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید کوئی دہشت گرد ہے، حالانکہ ہمارے نبی خود جہادی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہادی تھے، حضرت عمر فاروق جہادی تھے، حضرت عثمان غنی جہادی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ جہادی تھے، اور اس کے بعد محمد بن قاسم، اور اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک پوری تاریخ چلی آتی رہی ہے۔ ہماری تاریخ تو جہاد سے بھری پڑی ہے، لیکن ہمیں مطلب جہاد کو ایک گالی نعوذ باللہ بنا دیا گیا تھا، تو ہم نے وہ روح دوبارہ اجاگر کی، اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ سوللی نوجوان نسل کے اندر اس روح کو دوبارہ بیدار کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے اندر جاتا ہے کہ ہم نے جہاد کا نعرہ الحمدللہ جب ہم نے ختم نبوت ریلی نکالی تو اس کے اندر بھی لگایا، جب ہم نے کوئی کانفرنس کی اس کے اندر بھی لگایا، جب ہم نے یونیورسٹیز کے اندر مختلف طرح یونیورسٹیز کے اندر جا کے جب ہم نے کوئی اپنی کوئی بات کی، یا وہاں جا کے ہم نے کوئی میٹنگ کی تو اس کے اندر بھی ہم نے جو نعرہ لگایا یا اس نعرے کو نئی روح بخشی، وہ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد طریقنا طریقنا الجہاد الجہاد والے جو نعرہ ہے اس کو ہم نے نوجوان نسل کے اندر دوبارہ سے اجاگر کیا۔ اور پھر آخر پہ بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جانب لے کے آؤں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بلکہ ان کے جو پوتے ہیں مدیب اقبال صاحب، ان سے بھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگوں نے جو اقبال کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نوجوان نسل کو اقبال سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے اندر جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں اس طریقے سے کوئی نہیں کر رہا، اس طرح سے کوئی نہیں کر رہا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یعنی مجھے اور آپ کو اقبال کیا پتا، میرا خیال ہے شاید شہیر بھائی تھوڑے سے جو ہے ان کو تھوڑا سا وقت ہے تو تھوڑی سی اس پہ مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ سارے میرے تقریباً سینئر بیٹھے ہیں، کوئی کمی پیشی ہوئی تو اس کو بھی ضرور درست کیجیے گا۔ مجھے اور آپ کو علامہ اقبال کیا بتایا گیا، یہ ہمارے والدین کو جب وہ پڑھ رہے تھے کیا بتایا گیا، اور پھر ہم آنے والی نسل کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی حد تک بتایا گیا جی کہ ہمارے قومی شاعر تھے، معاف کیجیے گا لیکن جس طرح قومی شربت ہوتا ہے، جس طرح قومی شلوار قمیض، جس طرح ڈریس ہے ہمارا، جس طرح قومی جانور ہے، اسی طرح قومی شاعر بتا دیا گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، میں شاید میری بات آپ کو تلخ لگ رہی ہوگی لیکن بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں کیا بتایا گیا۔ میں خود ٹیچر ہوں اور میں جب اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کتنا جانتے ہیں علامہ اقبال کو تو وہ یہی جواب دیں گے کہ جی وہ قومی شاعر تھے۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ قومی شاعر کون ہوتا ہے؟ جو سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہے۔ تیسری بات، اچھا سوئی قوم کو کیسے جگا؟ جی اپنے اشعار کے ذریعے سے جگایا۔ چوتھی بات، بس خاموشی، کیونکہ بتائیے اتنا کیا ہم نے علامہ اقبال پہ جب ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب پڑھا تو ہم نے یہ پڑھا کہ وہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں جگہ چلے گئے، فلسفے میں انہوں نے اپنی ڈگری PhD کی مکمل کی اور پھر واپس آئے اور پھر شاعری شروع کر دی۔ ایسا نہیں تھا، یعنی جو بتانے کی ضرورت ہے اس قوم کو وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کس کانسیپٹ کے تحت لکھا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وہ کس طریقے سے پورے دہر کے اندر اس میں محمد سے اجالا کیا جائے گا، یا وہ جو عشق کا فلسفہ تھا، جو خودی کا فلسفہ تھا،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، جو انہوں نے مولانا روم کا ہاتھ پکڑ کے جاوید نامہ کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور وہ جو منظر بیان کیا وہ کس نظریے کے تحت کیا، وہ اس نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو علامہ اقبال تو وہ کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں کو میرا عشق میری نظر بخش دے، تو وہ کون سی نظر یا کون سا ان کا سوچ تھا جو وہ چاہ رہے تھے کہ اس نوجوان نسل کے اندر پیدا ہو، یا وہ کس کانسیپٹ کے تحت کہتے ہیں کہ شراب کوہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش ملا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ میں جب یہ چیز پڑھتا ہوں کسی جگہ پہ یا کسی کو سناتا ہوں تو وہ مطلب یہ تھوڑی سی شاید فنی بات بھی ہوگی، لیکن وہ بچے پوچھتے ہیں سر آپ اس کی تشریح بھی کر دیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ کیا مطلب کہ مطلب کس طرح انہوں نے کہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوان کس طرح پیروں کا استاد ہوگا یہ بات نہیں بتائی گئی۔ اور یہ پھر وہ عشق آمد عقل خود آوارہ شد، جیسے شمس آمد شمع خود بیچارہ شد، تو یہ ساری چیزیں اس قوم کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یہی کوشش، یعنی یہ جو ادنا سی کوشش آپ کہہ لیں، یہی کوشش ہم لوگ اس ملک کے اندر کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کام میں اس جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے اس کے اندر جو پاکستان کی نظریاتی حدود کا دفاع، یعنی اس کی پاکستان کی جو فزیکل باؤنڈریز ہیں ان کا دفاع تو ہماری پاکستان آرمی الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے کر رہی ہے۔ جو نظریاتی حدود ہیں، جو اس ملک کی نظریاتی حدود ہیں، آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، ان کا دفاع چونکہ کرنے کے لیے نہ تو ہمارے اساتذہ کے پاس اتنا علم موجود ہے، اور پھر جب ان کے پاس جب وہ انہوں نے وہ چیز پڑھی نہیں یا ان کے پاس ان کا اتنا مطالعہ نہیں، تو جو وہ اگر اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے بتائیں گے ان کے پاس بھی پھر ظاہری بات نہیں ہوگا، اور اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کا گیپ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہو گیا، تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، تو پھر اس ملک کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو جب ان کا دفاع مکمل طریقے سے نہیں ہو سکے گا تو پھر ہمارے یہاں وزیر فواد چودھری صاحب جیسے ہوں گے، آپ کہیں گے کہ بار بار ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ میں یعنی تھوڑا سا میرا ان کے ساتھ وہ معاملہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، جیسے انہوں نے وہ چاند اور سورج اور معاملے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے اگر کسی نے بریفنگ دے دی تو میں مطلب سائنسدان بن جاؤں گا اگر میں وزیر بن گیا ہوں تو، یا ایمان مزاری جیسی شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں ایمان مزاری، تو وہ جو ہے ان جیسے ہمارے لیڈرز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس ملک کے اندر میں بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جن کا نام تو نہیں لیتا، لیکن وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس ملک کے اندر کتوں کے بسکٹ تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن غریب کے لیے روٹی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو میسر نہیں ہے۔ اور باقی بس ہمارے حق میں لازمی دعا